دلچسپ سلسلہ نسب دراصل ہماری والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ اس کے والد نے اپنے نسب کا سراغ لگایا۔ اسحاق اور تمام راستے ابراہیم کی طرف لوٹ گئے۔ ان کی والدہ کا نام برہ تھا، بن سمول، اور وہ قرظہ کے مشہور یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کا پس منظر اس کی ماں اور باپ کا تعلق جزیرہ کے معروف یہودی خاندان سے تھا۔ جزیرہ نما عرب میں اور عرب کے یہودیوں میں سب سے ممتاز خاندان سمجھے جاتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہلی شادی سلم بن مسکم القریدی سے ہوئی، جو شاعر اور جنگجو تھے، اور ہجرت کے تقریباً 6 سال بعد ان کی طلاق ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کو بعد ازاں کنانہ بن عبدالحق سے شادی کی، اور وہ ایک جنگجو بھی تھا، اور ان کا تعلق قبیلہ قرظہ سے تھا۔ جنگ خیبر میں صفیہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں نے مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر در حقیقت اس کے چچا اور اس کے والد رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ در حقیقت ایک نوجوان عورت کے طور پر اس کے والد اس کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ وہ مندرجہ ذیل واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن اس کے چچا اس کے والد کے پاس آئے، اور وہ آپس میں مدینہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے تھے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے والد اس کے چچا سے پوچھ رہے تھے کہ یہ وہ ہیں، اور اس کے چچا ہاں کہہ رہے تھے۔ کیا واقعی وہ ہے؟ ہاں ہاں ہاں، لیکن انہوں نے اس کے پیچھے آنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ وہ عرب تھا اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ اس جنگ میں اس نے اپنے والد، اپنے ماموں اور بھائیوں کو کھو دیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں نے اسیر کر لی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، اور جنگ خیبر کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے اسے کچھ جنگی قیدیوں کو لے جانے کی اجازت دینے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ ایک فوری سبق جو ہم یہاں لے سکتے ہیں وہ ہے صحابہ کا نظم و ضبط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد میں جنگ احد کو دیکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تیر اندازوں میں نظم و ضبط کی کمی تھی، اور وہ لوٹ مار کے پیچھے چلے گئے، لیکن اب سبحان اللہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیہ دیکھا کہ اب خیبر کی جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اور جیتنے کے بعد بھی اب وہ آ رہے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ الکلبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنا قبل اس کے کہ وہ غنیمت میں سے ایک چیز بھی لے لے۔ ماشاءاللہ اس تبدیلی اور اس تربیہ کے عمل کو دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے رہے ہیں۔ دہا الکلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جنگی قیدیوں کو لے جانے کی اجازت چاہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہا کو اجازت دے دی۔ پھر دہا جب جنگی قیدیوں سے گزر رہا تھا تو اس نے صفیہ بنت الح کو دیکھا۔ صفیہ بنت الح رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنی جنگی قیدی بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہا نے کہا کہ صفیہ کو جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ بنت جو قرظہ کی سیدہ ہیں اور بنو نذیر جو ان کی سیدہ ہے، 2 عظیم یہودی قبائل ان کے ماسٹر شہزادی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ 2 عظیم یہودی قبائل رسول اللہ وہ صرف آپ کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने धा को वापस बुलाया और इसे सफिया रसूल अल्लाह को देने का हुक्म दिया। धा के नज़्म व ज़ब्त को दोबारा देखो तो धा ने सफिया को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस लाया। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धा को एक और लेने का हुक्म दिया, जंगी कैदी, और इस जंगी कैदी को सफिया बिन्त रज़ी अल्लाह अन्हा के बदले दौरा। उसने इस तरह किया। सुबहान अल्लाह। नज़्म व ज़ब्त और ठेका और अक़ीदा नबी को देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया बिन्त हया से शादी की तजवीज़ पेश की और उसने कबूल कर लिया। बाज़ उलमा ने कहा कि इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और फिर इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे शादी की और इस वाक़ये को कबूल इस्लाम से मंसूब किया। इसके वालिद और उसके चचा के दरमियान वल्लाह सुबहाना व ताल अन्हु। सुबहान अल्लाह। ये देखो सफिया का उनकी शादी के बाद और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज़ादी का बयान। वो कहती हैं कि जब मैं ग़ुलामी में थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुझे कोई नफ़रत नहीं थी। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे आज़ाद करने के बाद मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई महबूब नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखो। सुबहान अल्लाह। वो अपने किरदार से वापसी पर अपने सबसे बड़े दुश्मनों के दिलों को पिघला सकता है। मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा कराया और उस वक्त से मदीना सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा तक इसी जानवर पर सवार हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानवर, और उसने इशारा करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़ ली कि वो इसकी बीवी थी। और ये सब कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 7 साल बाद हुआ। मदीना। इब्न क़य्यम अल-जौज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं कि वो बहुत कुछ करते हैं। हमारी वालिदा सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी के बारे में एक दिलचस्प नोट अपने अपनी किताब ज़ाहिद अल-मुअद में देखा है, जो कि एक लाजवाब किताब है। वो कहते हैं कि सफिया की शादी मुनफरिद थी क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रिहाई इसका महर थी। सुबहान अल्लाह। सफिया हमारी वालिदा। वो एक बहुत ही दिलकश और खूबसूरत खातून होने की शोहरत रखती थी, और जब वो मदीना पहुंची तो उन्हें हारिस बिन नौमान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर रखा गया, और जब वो वहां थीं तो सहाबा की बहनें बड़ी तादाद में आए उसे सलाम करने और कम्युनिटी में उसका इस्तकबाल करने के लिए। सुबहान अल्लाह। वो चीज़ जो बदकिस्मती से दोबारा होती है। शुमाली अमेरिका में बहुत कुछ, और मैंने ये बात नई मुस्लिम बहनों से बहुत सुनी है। इसके साथ साथ वो गैर मुस्लिम ख्वातीन जो हमारी मस्जिद में और हमारी मुलाकात के लिए आए। एमएसए की तरफ से इज्तिमाआत हमारी मुसलमान बहनों की सर्द मेहरी है जो वो नहीं करते। सुबहान अल्लाह। यहाँ आने वाले ज़ायरीन और नए लोगों को सलाम। सफिया बिन्त हयात मदीना आ रही है। हारिस बिन नौमान और सुबहान अल्लाह के घर में बहुत सी बहनें रहती हैं। इससे मिलने और उसे खुश आमदीद कहने और कम्युनिटी में खुश आमदीद कहने के लिए आ रहा है। आयशा। वो आई और सफिया को देखकर उसकी खूबसूरती पर थोड़ा सा रश्क हुआ। सफिया और अजीम किरदार का सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा। और जब वो हारिस रसूल अल्लाह के घर से निकल रही थीं, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी वालिदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ चल रहे थे, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे किया कहा, क्या आपको लगता है आयशा? और आयशा ने कहा कि वो एक यहूदी औरत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, अपने फरमाया ऐसा ना कहो, वो एक यहूदी बन गया है।
مسلم اور اس کا اسلام بہتر ہے، اور اسے ابن سعد نے اپنی مشہور کتاب تاریخ میں نقل کیا ہے۔ وہ بھی مدینہ پہنچ کر اس نے کچھ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کو دیا تاکہ سبحان اللہ ان کے رشتہ دار بن جائے مضبوط، اور ان کے بنانے کے لیے رشتہ مضبوط، یہاں تک کہ ان کی شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ میں ان کا وقت کچھ اور تھا۔ بیویاں ہماری والدہ صفیہ کو یہودیوں کی رشتہ دار ہونے پر تنگ کرتی تھیں۔ سبحان اللہ! ایک دن وہ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ ناراض ہوئیں اور کہنے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو میرے تعلق کے بارے میں تنگ کر رہے ہیں، میرے خاندان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان سے کہو، تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتے ہو؟ ان سے کہو کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ میرے شوہر محمد ہیں اور میرے والد محمد ہیں، ہارون ہیں، اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے کبھی کوئی منفی بات نہیں کی۔ ایک دفعہ ہماری والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کسی ایک سے واپس آ رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں، وہ اور اس کی اونٹنی بیمار ہو کر مر گئی اور وہ بہت پریشان ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن جہش سے کہا، صفیہ اور زینب بن جہش کو اس کے اونٹوں نے صفیہ کے بارے میں طعنہ زنی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی، اس کے لیے 1 مہینے کے لیے۔ سبحان اللہ! اب بھائی کبھی کبھی ہم گھر آتے ہیں اور اپنی بیویوں کو دوسرے کی غیبت کرتے سنتے ہیں، فون پر لوگ، کبھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظم و ضبط، اس کی بیوی اسے سکھاتی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں برا نہ بولے اور کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، ایک قوم کو دوسری قوم کا مذاق اڑانے کی اجازت نہ دو۔ شاید جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ان سے بہتر نہیں ہے، وہ مذاق کر رہے ہیں۔ نہ ہی خواتین کو دوسری خواتین کا مذاق اڑانے کی اجازت دیں، کیونکہ شاید وہ خواتین ہی ہیں۔ مذاق اڑانا، ان عورتوں کے سامنے جو مروزی تمسخر اڑاتی ہیں ان سے بہتر ہے جو تمسخر اڑاتی ہیں۔ یہ آیت بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ ہماری والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے بھیجی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے تنگ کرتے تھے، السلام علیکم، کیونکہ سبحان اللہ وہ چھوٹی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظم فرما رہے ہیں، اس کی بیویاں غیبت نہ کریں، دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، بھائی بہن بھی۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غیبت کرنے اور چھیڑنے سے بچائیں۔ لوگ سبحان اللہ! دوسرے دن میں ایک بھائی کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا، بات شروع کرنے سے پہلے کچھ بہت اچھی بات اس نے ہمارے مشغول ہونے سے پہلے کہا، کوئی بات چیت۔ آئیے سب اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارا کسی کے بارے میں کچھ برا کہنے کا ارادہ نہیں ہے، اور سبحان اللہ! ہم یہ کام میاں بیوی کی حیثیت سے کر سکتے ہیں جب ہم ایک ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی توہین آمیز بات نہ کہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صفیہ کی زندگی میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مستند ہے اس کی اطلاع دیں، اور سبحان اللہ! اس بہت ہی خوبصورت حدیث سے ہمیں محبت اور بندھن نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے۔ دورہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ اور ہماری والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے اور اس سے دعا کرنے کے لیے مسجد میں آیا تھا۔ رب سبحانہ و تعالی جب رات کے بعد اس کے جانے کا وقت آیا، تراویح کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف چھوڑ دیا۔ اس کے گھر چلنا سبحانہ و تعالی کیونکہ یہ مرد کے لیے ضروری ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کا خاندان۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادران اپنی بیوی سبحانہ کو لے گئے اس کے گھر، اور راستے میں جب وہ ساتھیوں کے ایک گروہ کو چل رہے تھے تو دور سے انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ بنت حیا کے ساتھ چل رہے تھے رضی اللہ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ارے یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ صفیہ ہے جو کی بیٹی ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا، سبحان اللہ، رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یہ وہ عورت ہوگی جس کے ساتھ تمہیں چلنے کی اجازت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کی طرف سفر کرتا ہے۔ لوگ اپنی رگوں میں خون کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ڈر تھا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کچھ ڈال دے گا۔ اس مفہوم کا کچھ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یہاں ایک اہم سبق لیتے ہیں کہ دعوت میں وہ شخص جو دعوت میں شامل ہو، لوگوں کو ان پر شک کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ MSA کے صدر کے طور پر کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسجد کے امام کی حیثیت سے کیمپس میں ایک فعال بہن کے طور پر جو دوسروں کو شک کرنے کی اجازت دے گی۔ میرے کردار اور میری دیانت پر شک ہے، یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جانتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو بہت واضح کرتا ہے کہ یہ ہے میری بیوی، یہ میری فیملی ممبر ہے، مجھے اس کے ساتھ چلنے کی مکمل اجازت ہے۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہماری والدہ پر خاص طور پر مشکل تھی، صفیہ رضی اللہ عنہا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ وابستہ تھیں، اور جب آپ بیمار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقلمند ان کے پاس آئے، اور وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور آپ کو سلام کر رہے تھے، اور خیر کہہ رہے تھے۔ اور اچانک جب موت کی اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو ہماری والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا چیخ اٹھیں، اے اللہ کے نبی، کاش میں آپ کے تمام دکھ اور تکلیف اپنے لیے لے سکتا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو صدمہ پہنچا، اور انہوں نے اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہو کہ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہماری والدہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی۔ اس نے اپنی بیویوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ متعلقہ امام ذہب انصاری من نوبلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی دوسری بیویوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے، اگر وہ کر سکتی تھی تو وہ کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی قسم وہ سچی عورت اور سچی ہے۔ ہماری والدہ صفیہ وہ کیا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، جو اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا، اور اسے اپنے شوہر کے ساتھ اتنا لگا۔ ہماری والدہ صفا کا بیان سنیں، وہ کہتی ہے، دیکھا، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کردار والا کوئی نہیں دیکھا۔ بھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی میں ایک بار بار چلنے والا موضوع ہے کہ ان کی زندگی پر پہلا اثر شوہر کا کردار ہے۔
یہ ان کے دلوں میں پگھل جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سبحان اللہ بدل جاتا ہے اور اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہم سے محبت کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیویوں کی عزت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہماری عزت کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمارے ساتھ اچھی رہیں، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے دو۔ آئیے ان کی عزت کریں، آئیے ان کا احترام کریں۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھلائی کریں، ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھی طبیعت تھی اور اس کے پاس صرف ایک سادہ سی مدھم تھی، جس کے ساتھ آخرکار اس نے ہار مان لی۔ اللہ SWT کی راہ میں صدقہ بقایا میں سے ایک ہماری والدہ صفیہ کی خصوصیات ان کی حسمزہ تھی، اور امام احمد کا ایک بہت ہی مضحکہ خیز واقعہ ہے جو ہمارے درمیان پیش آیا۔ والدہ صفیہ اور ہماری والدہ عائشہ، اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں کو خوش رکھے۔ ایک دن عائشہ وہ آئیں اور صفیہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بحث کر رہی تھیں، اور عائشہ نے صفیہ سے اس طرح کہا جیسے اس نے اپنے آدمی کو کھڑا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ وہاں ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو عائشہ نے کہا کہ کیا تم مجھے ایک دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اب کے دنوں کا سبحان اللہ ان کے دنوں میں سے ایک دن جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا تھا۔ ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے صفیہ کا خمار اور کچھ عطر جو صفیہ پہنتی تھیں اور وہ چلی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئیں، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یا عائشہ فل صلی اللہ علیہ وسلم حضا آمک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اس نے کہا عائشہ ہوشیار رہو کیونکہ یہ تمہارا دن نہیں ہے، آپ کا دن، یہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا دن ہے۔ عثمان کی آزمائش کے دوران عثمان بن عفان کے ہاتھوں جس آزمائش سے گزرا، باغیوں میں سے اس نے عثمان کے گھر کھانا بھیجا تاکہ اسے ان لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے دشمن۔ اس کا علم مارک عبدالبر ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ علم، حکمت اور نفاست سے بھرپور تھیں۔ علماء حدیث کے مطابق ہماری والدہ صفیہ بنت نے 10 حدیثیں بیان کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث نبوی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کا اتفاق ہے۔ صفیہ بنت بھی ایک معلمہ کے طور پر جانی جاتی تھیں، اور اکثر لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اس سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات پوچھیں، اور وہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ یہ آیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح اس کی عبادت ابو نعیم نے اپنی مشہور حلیہ میں درج ذیل بیان کی ہے۔ ایک دفعہ لوگوں کا ایک گروہ سبحان اللہ ہماری والدہ صفیہ کے گھر جمع ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کرنا اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، اور وہ سجدہ کی آیات پر سجدہ کر رہے تھے، اور ہماری والدہ صفیہ نے ان سے کہا، اس نے ان سے کہا، یہ وہ سجدہ ہے جو آپ بنا رہے ہیں، اور قرآن کی تجدید، مگر آنکھوں سے آنسو کہاں آتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم اپنی والدہ صفیہ کی عظیم روحانی فطرت کو دیکھتے ہیں۔
اس کے کردار کو وہ بہت معاف کرنے والے کے طور پر جانا جاتا تھا، اور ایک دن وہ اپنے ایک نوکر کو لے کر آئی۔ عمر کا دعویٰ کہ صفیہ اب بھی یہودیوں کی رسومات اور عبادات پر عمل پیرا تھیں۔ یہودی لوگوں کی عمر اس قدر صرف ہے۔ صفیہ کو لایا تو اس نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے اب بھی بہت سے یہودیوں کے ساتھ خاندانی تعلقات ہیں، اور بعض اوقات میں انہیں صدقہ بھی دیتا ہوں۔ میں ان کو چیزیں بھیجتا ہوں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھلائی ہو۔ اراکین، ہمارے نئے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک اہم سبق یہ ہے کہ آپ کو مہربان ہونا چاہیے۔ آپ کے خاندان کو ممبران، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، یہاں ہم صفیہ بنت کی طالبہ کو دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ اچھا تعلق رکھا۔ پھر عمر مولی رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے صفیہ کی خادمہ کی طرف دیکھا اور سبحان اللہ صفیہ کہی۔ نوکر سے کہا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اور پھر نوکر نے کہا، کیوں ہو تم یہ کہہ رہے ہو؟ اور پھر نوکر نے کہا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اور اس نے کہا، میں جھوٹ بول رہا تھا، میں نے یہ کہانی صفیہ کے لیے اپنے حسد کی وجہ سے بنائی ہے۔ اور سبحان اللہ، ہماری والدہ نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا اور آپ میرے خادم کی حیثیت سے آزاد ہیں، اب جانے کے لیے آزاد ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی مشکل ہے ہم بہنوں کو معاف کرنا۔ ہم بھائیوں کے لیے دوسرے بھائیوں کو معاف کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہاں ہم سبحان اللہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ القاضی من الغصا و اللافینا ان الناس واللہ یحب الحسین۔ اللہ سبحان اللہ اہل جنت اور اہل تقوی کو بیان کرتا ہے۔ سلطان علی عمران وہ لوگ ہیں جو اپنا غصہ چھپاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں ہم صفیہ کو دیکھتے ہیں۔ رضن اللہ طویل اینعا نے معاف کر دیا اور اس بندے کو بھی آزاد کر دیا جس نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ دورہ ہماری والدہ کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 50 سال بعد ہوئی، اور وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھیں۔ انہیں البقیہ میں اور وفات سے پہلے دفن کیا گیا۔ اس نے اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ اپنے بھتیجے کو دے دیا جو کہ ایک یہودی شخص تھا۔ سبحان اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہمارا یہ وصیہ ہے۔ والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا۔ جب ہماری والدہ صفیہ کا انتقال ہوا، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی آیا اور کچھ سرگوشی کی اس کے کان میں، اور اچانک ابن عباس رضی اللہ عنہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس وقت فجر کے درمیان میں سجدہ کرتے ہیں اور طلوع آفتاب؟ اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی ہم کوئی مشکل دیکھتے ہیں، ہمارے پاس فتنہ آ رہا ہے کہ ہم سجدہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ صحابہ نے آویتیلے اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، فیوا آیاتین ادھم من ذہب ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کی موت سے بڑھ کر کون سی آزمائش ہے؟ اور یہ قصہ جس کا اشارہ ہم نے پہلے اس بیوی کی طرف کیا تھا کہ ابن عباس وہ ہماری والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ فجازہ کمالہ خیرن، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ راضی ہو، ہماری والدہ صفیہ کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے گناہ فجازہ کمالہ خیرن،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ محترمہ تک پہنچ گئے۔ میمونہ بنت حارث۔ میمونہ بنت حارث ان کے والد الحارث تھے جو ہلال قبیلہ سے تعلق رکھنے والے حزان کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ ہند بنت عوف بنت ظاہر وہ قبیلہ حمیر سے تھیں۔ ہماری والدہ میمونہ ایک بہت ہی مشہور شخصیت کی بہن تھیں۔ وہ فضیل کی بہن تھیں۔ فضل عباس کی بیوی تھیں۔ وہ ان ابتدائی خواتین میں سے ایک تھیں جنہوں نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری والدہ میمونہ کا نام برہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چند دوسری بیویوں کی طرح جن کا یہ نام بارہ تھا، جس کا مطلب ہے انتہائی نیک عورت، اپنا نام برہ سے بدل کر میمونہ رکھا۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو غرور اور تکبر لا سکتا ہے۔ کسی کی شخصیت اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر رکھ دیا۔ برہ سے میمونہ اس کی 2 بار شادی ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر چکی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی مسعودی بن عمرو ثقفی سے ہوئی تھی۔ اسے طلاق دے دی اور اس نے ابو رحم سے شادی کی۔ ہجرت کے 7ویں سال عبدالعزہ اور ان کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادیاں دراصل 2 بار کی تھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی سے پہلی شادی مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی سے ہوئی، اسے طلاق دی اور پھر اس نے ابو رحم بن عبدالعزہ سے شادی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے 7 سال بعد ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر ہماری والدہ کی عمر 51 سال تھی، اور انہیں جزیرہ طلال کے معاشرے میں بزرگ سمجھا جاتا تھا۔ جزیرہ نما عرب۔ ان کے بہنوئی عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ وہ میمونہ کو جلد از جلد شوہر تلاش کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس بات کو جانتا تھا اس کی عمر اس کے لیے شادی کرنا مشکل ہوگی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مسلمانہ کے طور پر اکیلی رہے، خاص طور پر اس کی بھابھی بننا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے میمونہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز پیش کی۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کے خیال کو قبول کیا اور اپنے میمونہ کو تجویز پیش کی۔ شوال کے مہینے میں آپ کی ہجرت کے بعد یہ 7واں سال تھا۔ اب یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال میں وعلیکم السلام قریش کے لوگوں کے ساتھ جس چیز کو حدیبیہ کہا جاتا ہے بنایا تھا، اور وہاں اس بات پر راضی ہوا کہ وہ عمرہ نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ وہ 1 سال انتظار کرے گا اور بعد میں واپس آئے گا اور عمرہ کرے گا۔ چنانچہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے اس وقت میں تشریف لائے، اور یہ وہی وقت تھا جو اس نے ہماری والدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا تھا، اور ان کی شادی مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر صراف نامی جگہ پر ہوئی، اور اس شادی میں میمونہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے شرکت کی۔ السلام علیکم۔ جو اس جنگ بندی کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم دونوں تھے۔ حدیبیہ۔ اس طرح سبحان اللہ کچھ بڑے دشمن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور رشتہ داروں کی وجہ سے آئے تھے میمونہ کی اس شادی میں شرکت کے لیے، اور الحمدللہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کیسے تھے اور نبی کیسے تھے، خود آپ کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں نبوت کا نور اتر گیا۔
کچھ حیرت انگیز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ صراف کے علاقے سے نکلے اور مدینہ کی طرف واپس جانے لگے، اور قریش کے لوگوں میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور سبحان اللہ بہت ہی دلکش تقریر کی اور اپنی قوم سے فرمایا، سنو اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد ایک جادوگر نہیں ہے جیسا کہ مکہ والوں نے الزام لگایا ہے۔ وہ وہی کہتا ہے جو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اچانک اس نوجوان نے تمام مکہ والوں کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ نوجوان ہماری والدہ مامونہ بنت الحارث کے بھانجے تھے، اور کوئی نہیں بلکہ خالد بن ولید تھے۔ اللہ اب پر رحمت کرے۔ سبحان اللہ، ایک فوری سبق جسے ہم اب ایک قریبی بحث کی طرف راغب کرتے ہوئے لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی ہماری ماؤں کی ایسی ہے کہ اگر آپ پیچھے موڑ کر دیکھیں کہ تمام بیویاں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو ہمیشہ الحمدللہ کوئی نہ کوئی نعمت ملتی ہے۔ کچھ برکہ ہوا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میمونہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، ایک دعوت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج کل ان شادیوں کو دیکھیں جو ہم مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بجائے ہم شیطان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں۔ خاندان کے دیگر افراد کو کچھ غلط کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آپ کو دباؤ کے ساتھ دباؤ کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ پیچھے ہٹو اور کہو نہیں، میں رسول کے طریقے کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ علم، میں اپنی شادی اللہ سبحانہ و تعالی کے طریقے کے مطابق کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی دعائیہ ہونے کے لیے برکت والی ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی شادیوں کا استعمال کرتے ہیں، دعوت کے لیے اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے اور جوڑنے کے لیے۔ اس کے علم سبحان اللہ علماء نے بہت سی شاندار باتیں کہیں۔ ہماری والدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ہماری والدہ میمونہ نے 30 یا اس سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ احادیث کی ان 6 مستند کتابوں کو لے لیں تو آپ کو کل تعداد معلوم ہوگی۔ ہماری والدہ میمونہ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد 31 ہے۔ صحیح البخاری میں ہے۔ وہ اس کی طرف سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح حدیث بیان کرتے ہیں۔ ہماری والدہ محترمہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ان کے شاگرد عبداللہ بن شداد کی 5 حدیثیں۔ ابن ہدی ہماری والدہ محترمہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بہت بڑے شاگرد تھے۔ ابن الصاحب اور عورتوں میں سے عالیہ بن سبی اور عمان بود، یہ ہماری والدہ محترمہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے چند عظیم شاگرد تھے، جن علاقوں میں اس نے فتویٰ دیا اور جن پر اس نے مختلف بیانات اور احکام جاری کیے۔ مندرجہ ذیل ہیں۔ عطابری کے علاقے میں ساحرہ نے غسل کیسے کیا، اس نے رسول اللہ کے وضو کے بارے میں بتایا۔ حیض اور وضو کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد صلاۃ کے علاقوں میں وہ باتیں کرتی تھیں۔ مسجد نبوی اور نماز جنازہ میں نماز کی فضیلت کے بارے میں دعا۔ صحرا میں صلاۃ کے فضائل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے کا طریقہ۔ روزے کے شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور روزہ۔ عرفہ پر انہوں نے کتوں اور تصویروں اور فرشتوں کے نہ آنے کے بارے میں بھی حدیث بیان کی۔ ان گھروں میں ان کے کردار کو ہماری والدہ عائشہ نے نقل کیا ہے۔ ایک بہت پرہیزگار شخص تھا اور ایک تھا
اپنے خاندان کے حقوق کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ غلاموں کو آزاد کرنے اور ان کی رہائی پر ان کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی مشہور تھیں، اور اس سے عورتوں کی اصلاح اور اس بات کو یقینی بنانے کا شوق تھا کہ عورتیں کتاب سے چپک جائیں۔ اور سنت نبوی جیسے ہی ہم قریب آتے ہیں اور ہماری والدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بارے میں بات کرنا اہم ہے۔ سب سے بڑا تحفہ جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا۔ ہم نے اس کے تقریباً 5 طالب علموں کا ذکر کیا، لیکن ہم سب سے بڑی طالبہ کا ذکر کرنے میں ناکام رہے۔ ہماری ماں میمونہ کی، اور وہ کوئی اور نہیں تھی، اپنے بھتیجے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ عبداللہ بن عباس نے ایک مرتبہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کثرت سے آنے لگا اور آپ کی زیارت کرنے لگا۔ آنٹی اور کئی بار وہ رات میمونہ کے گھر میں گزارتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سبحان اللہ تھے، حالانکہ ابن عباس کی عمر 13 سال اس سے کم تھی۔ وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اپنی آنٹی کے گھر ہی رہے گا جب اسے معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ہوں گے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اصل میں ہم امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث کی طرف جاتے ہیں جس پر انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے باس، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے رات گزاری۔ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث کے گھر میں رات گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کے گھر میں قیام اللیل سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ نوجوان لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ القیام پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ کیا والدین آپ کے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو صلاۃ القیام میں پڑھتے دیکھا ہے؟ بھائی، کیا آپ کی بیوی کہہ سکتی ہے کہ اس نے آپ کو صلاۃ القیام میں پڑھتے دیکھا ہے؟ بہن، کیا آپ کے شوہر کہہ سکتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک رات میری بیوی صلاۃ القیام میں نماز پڑھ رہی تھی؟ سبحان اللہ! دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کا اس نوجوان عبدالروا پر کیا اثر ہوا۔ بن عباس عبداللہ بن عباس اپنے بعد کے زمانے میں جب بوڑھے ہو جاتے تو کھو جاتے۔ اس کی بینائی در حقیقت اس کے چہرے پر لکیریں تھیں، جب سے وہ رات کو اللہ کے خوف سے روتا تھا۔ صابہ نے اللوان اویتیلیو، اور یہ وہ چیز ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے اپنی خالہ کے گھر میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ میمونہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو میں چلا گیا اور بائیں طرف ہو گیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہوں اور میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر رکھ دیا تھا، میں اس کے دائیں طرف۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان کی وفات سبحان اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 61 سال بعد فوت ہوئیں۔ وعلیکم السلام۔ وہ 8 سال کی تھی، اور یہ نوٹ کرنا دلچسپ ہے کہ ان کا انتقال سبحان اللہ اسی جگہ صرف میں ہوا جہاں ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ ان کی نماز کی امامت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بھتیجے کے بیٹے نے کی۔
خالد بن ولید اور سبحان اللہ جب لوگ ہماری والدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو زمین میں گرا رہے تھے، عبد بن عباس نے کہا کہ اب کی والدہ آسان رہیں، اب کی والدہ ہم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ محترمہ کی جان چھوڑتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتون ہیں جن سے اب رخصت ہونے سے پہلے شادی کر لیں گے۔ یہ دنیا ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ السلام علیکم صحابہ نے اللوان تیویل اویلیان اویلنا ویسیلیو میں ہماری والدہ میمونہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو بلندی عطا فرمائے، جنت الفردوس کا درجہ فی جزاک اللہ خیرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 ربیع الثانی 1424 کو ہجرت کے بعد ہم ختم ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اسے صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے بنائے، اور اس کام کو کسی ریا اس میں اخلاص کی کمی کو دور کرنا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی کثرت سے حمد کرتے ہیں جس نے اس کی اجازت اور رہنمائی کے بغیر یہ کبھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں۔ عرشی و مداری کل متی۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ال پر ہوں، ارکان اور بیویاں اور ساتھی اور وہ لوگ جو آخری وقت تک ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی کو اپنی ماں امہات المومنین اور سبحان اللہ ہم نے ایک عظیم ورثہ کو عبور کیا ہے، بلند قدموں کی پیروی کی اور ایک عظیم فتح کے اختتام کو پہنچے۔ ان کی زندگی پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے سب جانتے ہوئے جواب دیا ہے۔ اہم سوال آج اسلامی کام میں مسلمان عورت کا مقام کہاں ہے؟ اور در حقیقت ہم نے بے شمار جگہوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن چلو چند کے بارے میں بات کریں۔ پہلی دعوت میں ہے، دوسری عبادت میں ہے، تیسری میں ہے سیاست، چوتھا خاندانی مسائل میں، اور پانچواں لیڈر۔ کچھ علاقوں میں جہاز بھیجتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ یہ جدید دور نئی بیڑیاں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سال پہلے دعوت میں مصروف خواتین نے صلو و سلام بھی پڑھایا، میدان جنگ میں شرکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے دوران جو کچھ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا، اور جو عورتیں اس کے ساتھ رہتی تھیں وہ متوازن تھیں، دو انتہاؤں کے درمیان توازن، حقوق نسواں کی انتہا، اور تم میں سے انتہا پسند کچھ نہیں کر سکتے، اپنا منہ بند کر کے گھر میں رہو اور ٹھنڈا رہو۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنی بہت سی ماؤں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حکمت اور برکت سے بھرا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر ہماری والدہ خدیجہ بنت خویلد نے ہم نے پایا کہ واقعی ایک عورت پروپوز کر سکتی ہے ایک آدمی کو اس کے نبی سے نکاح کے ذریعے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شادی نے اسے قریش کے قریب کر دیا اور انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اسے بہتر طور پر جان سکے، اور اس سے بہتر یہ کہ جب وہ نبی بنا تو ان کے جاننے والوں نے فوراً اس کی پیروی کی، اور یہ اس کے دشمن تھے جو اس کے بے عیب کردار پر کچھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ اور یہ بھی اہم سبق لیا کہ مرد بڑی عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سود ابن زامہ سے شادی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی۔ یہ کمزور نئی مسلمان بہن جو اپنے ایمان کے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، اس کو کوئی پناہ دینے والا اور حفاظت کرنے والا نہیں تھا،
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے بازو کے نیچے لے لیا اور شادی کی، اس کی اور اس کی حفاظت۔ اور اب ہم آج سبحان اللہ بہت سے ممالک میں جہاں مسلمان دشمنی کے باوجود اقلیت میں ہیں، غیر مسلموں کا وہ حال نہیں جیسا کہ قریش میں تھا۔ اب بھی ہماری بہت سی بہنیں ہیں بغیر شوہر، اور اس وقت کے ساتھ کہ ہماری برادریوں نے رد عمل ظاہر کیا اور ان کا خیال رکھا۔ ان کی عائشہ سے شادی ہمیں سبحان اللہ ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ اس عورت میں ایک وراثت چھوڑی جو انگنت اور انگنت نمبر سکھائے گی، ان کے زمانے کی خواتین کی، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائدہ پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس شادی کی عظمت اس کی مدد اور مشورہ سے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواں حدیبیہ میں حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی شادی بربطیس معدل کی۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور بعد میں ان کے والد ابو سفیان اور ان کے بھائی معنوی مسلمان ہوئے، سب کچھ الحمدللہ بہت اچھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بہن اور ان کی بیٹی کا شوہر ایک شریف آدمی ہے۔ لیکن اس نے زینب بن جحش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیا سلوک کیا، تمام کافرانہ اور جاہلانہ رسوم و رواج کو تباہ کر دیا جو عربوں میں موجود تھے۔ گود لیے ہوئے بیٹے کو، یہاں تک کہ عائشہ کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے اور اس سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ ان کی عائشہ سے شادی کو جزیرہ میں اس مہینے میں شادی کرنا برا شگون سمجھا جاتا تھا، شوال کی۔ اس لیے اگر آپ کچھ شادیوں کو دیکھیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ آپ کی میمونہ بنت الحارث سے شادی کو پسند کرتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں ہوا۔ اس جاہلانہ تصور کو کیوں ختم کیا جائے کہ یہ مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے جس کو ختم کرنا چاہیے۔ میں شادی نہیں کرنا، جیسا کہ ہم اب ختم کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم بیویوں کی جانیں لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہماری مائیں اور وہ سب سے پہلے درج ذیل ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اور چونکہ وہ رسول اللہ کی ازواج تھیں وہ ہماری مائیں تھیں، اور اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اور یہ حکم خاص تھا بیویوں کو۔ دوسرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں یہاں تک اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ تیسرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا عذاب اور اجر دگنا کر دیا گیا۔ قرآن مجید کی 33 سورت 30 اور 31 آیت، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اگر آپ نیک عورتیں اور مومن عورتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا دے گا، اپنے اجر میں کئی گنا اضافہ کرو، اور اگر تم بد کردار ہو تو اللہ تمہاری سزاؤں کو بڑھا دے گا۔ انشاءاللہ جانے سے پہلے میں اسے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اب سے کچھ اہم باتوں کا ذکر کروں۔ وہ وسائل جو ہم نے بیویوں کی زندگی پر اس شاندار سیریز کی تیاری میں استعمال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مائیں امت اور مومنین، سب سے پہلی اور سب سے اہم کتاب اللہ سبحانہ و تعالی کی بطور نبی محمد تھی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है, और कुरान मजीद को अजीम अजीम उलमा की चंद अजीम तफसीरों के साथ इस्तेमाल करना हमारी उम्मत। इनमें से दूसरी संत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहा सित्ता पर ताकीद, इमाम बुखारी की सही पर ज़्यादा ज़ोर के साथ, और इमाम मुस्लिम की सही, इब्न हजर फतह अल-बारी की तफसीर के साथ, इमाम अल-नौवी रहमतुल्लाह अलैहि की सही मुस्लिम की तफसीर, तारीख़ और सीरत के शोबों में हमने अजीम आलम के शानदार काम को इस्तेमाल किया, और अल्लामा इमाम ज़हब सिर आलम नौबाला पर 30 से ज़ायद जिल्दों का शाहकार, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बड़े उलमा की तारीख़, इमाम ज़हब के ज़माने तक, इन तमाम लाजवाब उलमा और उनको आखिरत में अजीम हसनात से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में इस सिलसिले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगी पर ख़त्म करते हैं। अमल कुर्दिश बिन्त अल-हुसैन के इक़्तिबास के साथ, जो एक शख़ा है, वक्त क़तर के मुल्क में रहते थे, और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम दार अलमारा है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पहले 300 सालों में हदीस की खिदमत में औरत का मकाम है। वो कहती है कि मोमिनीन की माओं ने इसके फैलाव में एक अजीम नेमत का काम किया। लोगों के दरमियान दीन और संत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर लोगों के लिए अपने वक्त की ख्वातीन और जो भी उनके पास सवाल लेकर आया उसे जवाब मिल गया, और जिसको फतवा की ज़रूरत थी उसे पेश किया गया, और जो कोई शक के साथ आया वो यकीनी छोड़ गया, और जिसका ईमान कमज़ोर था और वो उनके पास आए, उनका ईमान इस हद तक मजबूत हुआ कि लोग शर्मा जाए। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से कोई एक के पास मौजूद थीं, फतवा दें जाने से पहले मैं बेदार मीडिया पर अपने प्यारे भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई वसीम मुल्क, मेरे प्यारे भाई तारिक अब वाहिद, और मेरे प्यारे भाई उमर जो मक्का से बोर्ड्स की देखभाल करते हैं और उन शानदार सीडीज़ की तमाम एडिटिंग। हम इन सब के लिए अल्लाह सुब्हाना व ताला से दुआ करते हैं। अब हम एक दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। रबना तक़ब्बल मन इनुक अंत इल्सामीर अलीम व तौबा अलीना मौलाना इनका अंत अल-तवाब अल-रुहिम। सुबहानक अल्लाह व बहंदा। आपका नाम क्या है? बहन सोनिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर सोनिया, आप अमेरिका से हैं? हाँ, मैं हूँ। माशाअल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? 22। ठीक है, तो क्या अच्छा करें, इंशाअल्लाह मैं उसे अरबी में कहूँगा, और आप उसे मेरे बाद कहते हैं तो मैं इसे अंग्रेज़ी में कहता हूँ, और फिर आपको कोई अच्छी खबर सुनाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलिफ़ामत अल-मोमिनीन की इनायत है। बराए मेहरबानी मेरे बाद दोहराएं। ठीक है। क्या आप अपने दाएं हाथ को अपनी शहादत की उंगली की तरह पकड़ सकते हैं? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई चीज़ इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद इसके बंदे हैं और रसूल। मुबारक हो, आप अब मुसलमान हो गए हैं। अल्लाह अकबर।